یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ ہاں جی، یہ تو شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ کیا مطلب؟ اقبال کیڑی طرف اشارہ کیتا ہے؟ 70 صحابہ نو زخم لگے ہوئے سن میدان احد وچ، تے 70 شہید بھی انہاں دفن کیتے۔ میرے آقا خود بھی زخمی سن اور آپ دے دندان مبارک کو نقصان بھی ہویا۔ امیر حمزہ دے جگر تے کلیجے کٹے گئے، عبداللہ بن جاش تے نک کن کٹے گئے، انس بن نضر دا کیما ہویا، حقیقت جویں کیما ہوندا آپ دا کیما ہو گیا انس بن نضر دا۔ صحابہ سارے تقریباً زخمی ہو گئے۔ سویرے پتہ چلیا جی او پھر واپس آ رہے ہیں مشرکین مکہ، تو میرے آقا نے صحابہ نو اجے تو نہ پٹیاں نہیں سن بدیاں، زخم جاری سن۔ زخم یہ نہیں جڑا تانوں مینوں جاندے ٹھڈا لگ جائے، کیوں جی ناخن کٹتے ہیں جناب، وہ ناخن تھوڑا جہا زیادہ کٹ بھی کیا اتنے پٹی وڑی ہو، کیا ہوا وہ ناخن تھوڑا سا زیادہ کٹ گیا۔ یہ جیاں پٹیاں صحابہ نہیں سن وڑیاں ہوئیاں، کیوں جی ہاں صحابہ تے پٹیاں ایسا نہیں کوئی نہیں وڑنیاں کی سن۔ ہاں جی تہ بند تے صحابہ بدے ہوئے سن۔ حضرت مصعب بن عمیر نو کفن بھی نہ ملیا تے او صحابہ جنگ یمامہ وچ کہندے کپڑے بھی مک گئے سن، اور دوائیاں یا سپرٹ یا باقی چیزیں تے ہور انا جنگ یمامہ وچ صحابہ کہندے پرانے کپڑے بھی مک گئے سن، جلا جلا کے صحابہ دے زخماں تے جڑی راکھ اسی بھردے سی نا وہ کپڑے بھی پرانے مک گئے سن، تے کپڑے بھی کوئی نہیں سن۔ حضرت مصعب بن عمیر جی تہ بند بن کے گئے، قمیض کوئی نہیں سی، صرف تہ بند بدے ہوئے سی، حضور دے اگے چلے جھنڈا پکڑ کے۔ ہاں جی اے گل ہے جڑی کرن والی، سارے رات زخماں نال صحابہ چورو چور رہے، خون بہندے رہے، اور ظاہر 70 جتھے صحابہ بڑے بڑے شہید ہو جان، امیر حمزہ بھی شہید ہو جان، اور جب خواتین جو ہے وہ رو رہی تھی مدینہ پاک میں، تو میرے آقا و مولا نے فرمایا کہ امیر حمزہ کو رونے والا کوئی نہیں، یعنی یہ صورتحال تھی۔ اور صبح پھر پتہ چلا کہ وہ واپس آ رہے ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا چلیے جی دوبارہ وہ لشکر 3000 کا واپس آ رہا ہے۔ تو زخمی حالت کے اندر صحابہ کہے جی چلیے، میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں۔ ہاں جی او دے سب تو بڑا مسلمانوں دا نقصان ہویا، بعد پھر یمامہ وچ ہویا بڑا نقصان، اور جناب خندق وچ بھی کوئی نقصان اتنا زیادہ نہیں ہویا، سب تو بڑا نقصان میدان احد وچ ہویا۔ اس کے بعد پھر رب نے بڑا امتحان لیا، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم۔ بس یہ ہے صحابہ کا اسوہ حسنہ، جب ان کو کہا گیا کہ ڈرو، پہلے تواڈے 70 بندے شہید ہو گئے، سارے تسی زخمی ہو، وہ تے پھر آ رہا ہے، ہن کوئی صلح دی صورت کرو یا انہاں کول معذرت کرو کہ آئندہ اسی مشرکین مکہ نال نہیں لڑنا، ڈر جاؤ، اپنے آپ نو بچاؤ۔ تو قرآن کہتا فزادہم ایمانا، جب ان کو یہ دھمکی دی گئی نا کہ بھائی ڈرو ان سے، تو ان کی دھمکی کی وجہ سے صحابہ کے ایمان کے اندر اور مزید اضافہ ہو گیا۔ ہاں جی تو حالات کے مطابق، حالات تو بڑے بڑے مشکل آتے ہیں، کیوں جی اس سے بڑا کوئی مشکل حالت ہے؟ اس کو بڑا کوئی مشکل حالت کوئی نہیں ہے کہ مشکیزے میں پانی بھی ختم ہو جائے۔ اور محمد بن مسلمہ وہ مشکیزہ، پھر حضور نے ان کو دعا دی تھی اس وجہ سے، حضور صحابہ نے کہا حضور پانی مانگ رہے ہیں، جن کی انگلیوں مبارک سے پانی جاری ہو جائے، اور جن کے غلاموں کے گھوڑے کے پاؤں سے پانی جاری ہو جائے۔ عقبہ بن نافع افریقہ کے جنگلوں میں پانی ختم ہوا تو کہا کہ جی پانی تو ختم ہو گیا، اب تو پورا لشکر ہلاک ہو جائے گا، پانی کا آپ نے فرمایا ٹھہرو۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اور نفل پڑھنے کے بعد آپ نے ایسے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ تیرے حبیب کے یہ غلام آج افریقہ کے تا حد نگاہ جنگل کے اندر آج آ بیٹھے ہیں تیرے دین کی سربلندی کے لیے، پانی ختم ہو گیا، پانی کی بوند بھی نہیں ہے، یہ ہزاروں کا لشکر ہے، ہزاروں جانور ہیں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، خچر ہیں ہمارے پاس، یا اللہ انہوں نے بھی ابھی پانی پینا ہے، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے پانی دے دے۔ حضرت عقبہ بن نافع کہتے ہیں کہ میں نے ابھی چہرے پر ہاتھ نہیں پھیرے تھے، دعا مکمل کرنے کے بعد تو ساتھ آپ کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، اس نے ایسے زمین پر پاؤں مارا تو آپ کے گھوڑے کے پاؤں سے چشمہ ابل کر باہر آ گیا۔ یہ کیوں جی جن کے غلام کے گھوڑے کے پاؤں سے چشمہ جاری ہو جائے، یہ ہمارے لیے تھا، ہاں یہ ہمارے لیے تھا۔ ہاں جی حضرت محمد بن مسلمہ پھر دوڑے تو ایک مشکیزے سے چند گھونٹ پانی یا چند قطرے آپ کہہ لیں، انہوں نے کبھی حضور کا اسوہ حسنہ اس نیت سے پڑھا بھی، زندگی میں کبھی کتاب کھول کی بھی نہیں دیکھی کہ ساڑھے آقا و مولا لیست لہو راحتن، جو امام حسن کہتے ہیں میرے نانا جان نے ساری زندگی سکون نہیں پایا،
حضور نے ساری زندگی سکون نہیں پایا، کیوں جی؟ جس قوم نے کھول کے کبھی کسی سننا بھی گوارا نہ کیا ہو، کیوں جی؟ جب بھی بات چھوڑو اسلام پر کون چل سکتا ہے، وہ چھوڑو اسلام کیسے لائیں گے؟ میں نے کہا اسلام کیسے لائیں گے؟ ایسے لائیں گے جیسے صحابہ لائے، کیوں جی؟ ایسے لائیں گے جیسے تابعین لائے، ایسے لائیں گے جیسے تبع تابعین لائے، ایسے لائے جیسے عمر بن عبدالعزیز لائے، ایسے لائیں گے جیسے التمش لایا، ایسے لائیں گے سلطان اورنگزیب عالمگیر لایا۔ یہ کیا بات ہوئی نہیں لا سکتے؟ تو مسلمانوں کا بچہ ہے یا کسی اور کی تو تقلید کرتا ہے؟ جب مسلمانوں کا بچہ ہے تو مسلمانوں کی تاریخ پڑھ۔ ہاں جی